اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت محترم و مکرم سامعین کرام، جملہ آدمزاد نہایت ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں اس مبارک دن جمعہ کی مبارکباد دیتا ہوں، جو جہنم سے آزادی کا دن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جمعے کی برکت سے ہر جمعے کو کئی جہنمیوں کو معاف کرتا ہے۔ تو آج کا دن معافی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ، اور یہی روز حشر کا دن بھی ہوگا جمعہ۔ آج کی حکایت کو یوں ہے کہ ایک ہندو کے مسلمان ہونے کی کہانی ہے اور اس کے اپنے زبانی ہے، لیکن مجھے یہ کہانی، یہ ماجرا، یہ حال اپنے قبلہ و کعبہ والد صاحب حضرت سید مظفر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ پاک فوج برصغیر فوج میں 1945 کا واقعہ ہے کہ میرا ایک دوست تھا جو ہندو مسلمان ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں نے اسے کہا، یار سچ سچ بتاؤ، تم کیوں مسلمان ہوئے ہو؟ تمہارے مسلمان ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو اس ہندو نے کہا کہ بات یہ ہے کہ برصغیر میں جب پاکستان اور ہندوستان نہیں بنا تھا تو اس طرح ہوتا تھا کہ ایک گاؤں مسلمانوں کا ہوتا تھا، ایک ہندوؤں کا ہوتا تھا، اس طرح، اور حکومت انگریزوں کی تھی۔ تو کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے سامنے مسلمانوں کا گاؤں تھا، ہم ہندو اپنے مندر کو جاتے، بچوں کو بھی لے جاتے، جو اندر مندر میں گندگی بھی کرتے اور گندگی میں لبڑے ہوئے ہوتے تھے، اور ہم وہاں حلوہ پکا کر کھا لیتے اور یہ ہماری عبادت ہوتی۔ اور جب میں نے دیکھا دوسرے مسلمانوں کے گاؤں کا، میں تماشا کرتا اور اس پہ غور کرتا کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر کانوں میں انگلیاں دے کے زور زور سے کچھ کہتا، مراد اس کی اذان تھی۔ وہ آواز لگاتا اور اس کے بعد مسلمان عبادت خانے کے مسجد کے چاروں اطراف سے مسجد کی طرف رواں دواں ہو کر سب سے پہلے وضو خانے جاتے، وضو کرتے، اپنے منہ ہاتھ دھوتے۔ وضو کو اس نے منہ ہاتھ کہا، منہ ہاتھ دھو کر صاف ستھرے ہو کر عبادت خانے میں داخل ہو جاتے اور پھر وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا خدایا، مجھے تو خبر نہیں تھی۔ اللہ نے انسان کو شعور عطا کیا ہے اور اس شعور سے فائدہ لینا چاہیے۔ اس ہندو کی یہ بات ہے، اس نے کہا میں نے سوچا یار یہ مذہب تو ٹھیک یہی ہے کہ جو پاک صاف بھی ہے اور اللہ کی تابعداری کرتے ہیں۔ بہرحال میں انہی خیالوں میں گھوما ہوا بھاگ گیا اپنے گاؤں سے اور مسلمانوں کے وڈیرے کے گھر میں جا گھسا، اور اس کو میں نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں اسلام کا زیور پہننا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ حق پڑھاؤ۔ اس نے مجھے مسلمان کر دیا اور اس کے بعد اس نے اپنی ہی بیٹی میری نکاح میں بھی دے دی۔ اب وہیں میں رہتا ہوں، وہیں چھٹی پر بھی جاتا ہوں، اور میرے وجہ سے ہندو اور مسلمانوں کے دونوں گاؤں کے جھگڑے ہو گئے۔ کیس عدالت میں چلا گیا۔ ہندوؤں نے یہ دعویٰ کیا کہ مسلمانوں نے ہمارے ایک جوان کو اغوا کیا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے عدالت میں جج کے سامنے بیان دے دیا کہ مجھے اغوا نہیں کیا، مجھے اسلام پسند آ گیا ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں اب اسی کلمے کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے مذہب ہندو کو خیر آباد کہتا ہوں، اپنے پرائے سب چھوڑ کر وہ مسلمانوں کے اس میں آ گیا۔ تو یہ ہے ایک ہندو کے مسلمان ہونے کا واقعہ اور بڑا سبق آموز واقعہ۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ تمام آدمزاد سے کہتا ہوں میں، چاہے وہ مسلمان ہیں، نن مسلم ہے، کرسچین ہے، جو بھی ہے، کہ ہمارے رب کے پاس ہمارے مذہب میں کرونے کا علاج موجود ہے۔ کرونا 5 وقت وضو جو آدمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا کرتا ہے۔ اور آپ نے گزشتہ سالوں میں دیکھ بھی لیا کہ الحمدللہ مسلمان اس موذی مرض سے کسی حد تک
بچے رہے تو اللہ تعالیٰ، میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آدم زادوں کو حق راہ پر لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں زندگی اسلام پر اور خاتمہ توحید پر فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔